جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے جاؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا۔ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان تمام لوگوں، ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے۔ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ کی طرف جاتا ہوا راستہ بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، جیسے بھی اسی راستے میں آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹکھٹا رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے اس پر۔
جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ مشکلوں سے نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے ہٹ کر لوگوں سے امیدیں لگانا بالکل غلط ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جو لوگوں سے کسی سے امیدیں لگاتا ہے وہ مایوس ہی ہوتا ہے اور اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وقت کی بھی کیا بات ہے، جیسے جیسے گزرتا ہے بندے کو ٹھوکریں لگا لگا کر ہر چیز میں سیانہ کر دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے آنسو بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں، پلکوں تک تو آ جاتے ہیں، لیکن کسی بے قدرے کی خاطر دہلیز پار نہیں کرتے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا احساس کروا دیں گے، اندازہ ہو جائے گا۔ وہ جنہیں دنیا ٹھکرا دیتی ہے نا، وہ جو دنیا میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں نا، وہی پھر اللہ کو خاص ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کے ٹوٹے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یقین مانے اللہ کی محبت کا جب یقین ہو جائے نا، تو پھر انسان اتنا بدل جانا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ اور جب اللہ کی خاطر ہم جینا شروع کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جب تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا کی جانب بھاگنا شروع کر دیتے ہو تب وہ تمہیں تھکا دیتا ہے، پھر وہ تمہیں تب تک بھگاتا رہتا ہے جب تک تم اس تک پہنچ نہیں جاتے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری اداسی نصیب کا حصہ ہے، مگر دراصل وہ اداسی تمہاری اللہ رب العزت سے دوری کا قصہ ہوتی ہے، جسے تم بغیر سوچے نظر انداز کر دیتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ زندہ رہنے کے لیے سانس سے بھی زیادہ ضروری اللہ ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے تو صبر سے اسے تو خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے دے تو پہلے تم اس کو توکل کی آخری حد تک تو جا کر دکھاؤ۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک فن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوششیں کی وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی، اور اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ کیسا ہے، کون تمہارے ساتھ ہے یا کون تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طلب دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، پھر تمہاری دعائیں موت سے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔